بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مالدار اور مضبوط عقل و دانش والے کے لیے جائز نہیں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مومن سے کوئی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ عز و جل اس سے قیامت کے دن کی پریشانی دور کرے گا۔ جو کسی مومن کے عیب پر پردہ ڈالے گا، اللہ عز و جل اس کے عیب پر پردہ ڈالے گا۔ جو کسی مومن کی تکلیف دور کرے گا، اللہ عز و جل اس کی تکلیف دور کرے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت لائی گئی، اس نے چوری کی تھی، اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بیت الخلاء میں داخل ہوئے، وہاں کوئی گندگی والی شے نہیں دیکھی؟ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، کیا تجھے معلوم نہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے جسم سے جو کچھ نگلتا ہے وہ زمین نگل جاتی ہے، اس سے کوئی شے دکھائی نہیں دیتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو میری امت کو دیکھے کہ وہ ظالم کو یہ کہنے سے ڈرے کہ تو ظالم ہے تو ان سے ضمانت لے لے۔ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے میں جلدی کرو کیونکہ آزمائش اس کے ساتھ نہیں آتی۔